بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی تو آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، چیپٹر نمبر 13، ناخواندگی، الٹریسی۔ اس چیپٹر میں جو ہمارا کورس کنٹینٹ ہے، اس میں ہم ناخواندگی کے تصور کی وضاحت پڑھیں گے۔ ناخواندگی ایک معاشرتی مسئلہ ہے، ناخواندگی کی وجوہات کیا ہیں، ناخواندگی کے اثرات اور ناخواندگی کا سدباب، یہ ہماری ٹاپکس ہیں جن کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، کہا یہ جاتا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جس کو نہ ہی کوئی چور چرا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کو اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ جتنا خرچ کرتے ہیں یہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو آپ دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ علم کی گہرائیوں تک کو چھو جاتے ہیں۔ تعلیم معاشرتی زندگی کا ایک ہتھیار ہے۔ تعلیم وہ طریقہ ہے جو افراد کو معاشرتی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ تعلیم وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے معاشرتی زندگی کے انداز سیکھے جاتے ہیں۔ تعلیم سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے افراد اپنے آپ کو معاشرتی زندگی کے ہنر اور فن سے مزین کرتے ہیں۔ اب بحیثیت سوشل ورکر میں ہمیشہ ان باتوں کو بہت بغور دیکھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ، چونکہ میں نے اپنی لائف میں کچھ عرصہ فیلڈ میں کام کیا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مختلف پروجیکٹس پر کام کیا ہے، تو اس دوران میں نے وہاں لوگوں کا جو بینڈ آف مائنڈ ہے وہ یہ دیکھا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو جاب اورینٹیشن کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر جابس اویلیبل نہیں ہیں، کم پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، تھوڑی ایجوکیشن آپ حاصل کریں گے تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، پھر جاب تو ملنی کوئی نہیں ہے اور پھر آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کریں اور معاشرے پر بوجھ بن جائیں بعد میں۔ جبکہ میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہے، تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو معاشرے میں رہنے کے ڈھنگ سکھاتی ہے، اس کو شعور دیتی ہے، اس کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہے، اس کے لائف کے جو میٹرز ہیں ان کو، زندگی میں جتنے امتحانات آتے ہیں، زندگی ایک امتحان ہے، ان تمام امتحانات سے نمٹنے کے لیے راستے بتاتی ہے کہ کن کن راستوں سے جائیں گے تو آپ جلد اپنے مسئلے کے حل تک پہنچ جائیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں کہ ناخواندگی ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ اب ایک طرف ناخواندگی ہے، ناخواندگی کا مطلب ہے انسان کا پڑھا لکھا نہ ہونا، اور معاشرتی مسئلہ سے مراد ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی مسئلہ، معاشرتی مسئلہ اس وقت کہلاتا ہے جب وہ کسی معاشرے کی بہت بڑی تعداد کو افیکٹ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، تو وہ ایک معاشرتی مسئلہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں آج یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یا 10 دن سے یہ پرابلم ہے، یا 2 سال سے یہ پرابلم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، وہ ایک پرسنل، ایک گھر کا مسئلہ ہے۔ معاشرتی مسئلہ وہ ہے جو ایک معاشرے کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ سموتھ زندگی گزار نہیں پا رہا۔ اب یہاں کتاب میں یہ وضاحت کی گئی کہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق جو پاکستان کی الٹریسی کی پرسنٹیج ہے وہ ہے 55%، یعنی 100 میں سے، ہر 100 میں سے 55 لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، صرف 45% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ اس میں بھی دیہی اور شہری کا اگر ہم تناسب نکالیں تو دیہاتوں کا تناسب جو ہے وہ خواندگی کا بہت کم نکلتا ہے اور شہری تناسب بہت زیادہ ہے۔ بلدیاتی علاقوں میں انہوں نے کہا ہے 63% ہے اور دیہی علاقوں میں 33% ہے۔ باقی جو ہماری آبادی ہے وہ ناخواندہ ہے۔ اب ناخواندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے معاشرے کے 55% لوگ ناخواندہ ہیں، اس میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو کہ کوئی کام نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی یا نہیں کرنے کے قابل، یعنی ایک ملک کی جو مین پاور ہے وہ اس کا کوئی 40-50% حصہ ایسا ہے جو کہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ ایک انتہائی الارمنگ چیز ہے، ایک انتہائی خوفناک چیز ہے ایک ملک کے لیے اور ایک وطن عزیز کی ترقی کے لیے۔
اب ناخواندگی کے نقصانات میں انہوں نے لکھا ہے کہ قدامت پسندی کی طرف ترویج دیتی ہے، مطلب پرانے رسم و رواج اور پرانا لیونگ جو سٹینڈرڈز ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، انہی پر چلتے رہو بس، کسی قسم کی جدت اور تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، پھر ترقی یافتہ رجحانات کو دباتی ہے، یہ رسمی تعلیم کے خلاف ہوتی ہے۔ ناخواندگی جو ہے، ناخواندہ لوگ کسی بھی معاشرے کے اندر جو فارمل ایجوکیشن ہے، جو ادارے ہیں، اداروں میں پڑھنے پڑھانے کی کے خلاف رجحانات پائے جاتے ہیں، اور صنعتی ترقی کے بھی خلاف ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جدید ترقی کے منصوبوں میں شرکت نہیں کرتا، جس سے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں یا خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی۔ معاشرتی ترقی اور فی کس سالانہ آمدنی میں بھی حسب ضرورت اضافہ نہیں ہو پاتا۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناخواندگی کی وجوہات کیا ہیں، کہ اس سچویشن کے پیچھے آخر ایجوکیشن لٹریسی یا لوگوں کی ایجوکیشن حاصل کرنے کی طرف جو رجحانات ہیں وہ کیوں نہیں بڑھ پا رہے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بے روزگاری ہے، ٹھیک ہے، جابز ملتی نہیں ہیں، پڑھنے کے بعد اگر فارغ پھرنا تو پھر پڑھانے کا فائدہ کیا ہے۔ حالانکہ اگر جابز نہیں ملتی ہیں تو جاب نہ ملنا ایک الگ بات ہے، وہ ایک اور چیز ہے، ایجوکیشن ہی حاصل نہ کرنا وہ ایک بالکل ہی خاندان کا ایک فرد جو ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کی زندگی برباد کرنے کے برابر ہے۔ تعلیمی سہولتوں کا فقدان ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارے پاکستان میں، کہ جہاں پہ اسکول، کالجز اور ادارے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں یا پھر بہت دور ہیں، اور وہاں تک جو ہے وہ یا تو رسائی ممکن نہیں ہے، یا پھر پیرنٹس جو ہیں وہ گرلز کے ایجوکیشن کے خلاف ہیں، ان کو اتنی دور بھیجنا غربت ہے بھائی۔ ناخواندگی کی وجہ سے لوگ جو ہیں ایجوکیشن کی طرف پیٹ کی بھوک مٹائیں یا پھر تعلیم پر پیسہ خرچ کریں۔ ثانوی تعلیمی اداروں کا فقدان، دیہی لوگ اگر تعلیم بھی دلائیں تو پرائمری تک کے اسکول وہاں موجود ہیں، اونچے درجے کے اسکول دور بلدیاتی علاقوں میں ہیں جہاں آمد و رفت کے لیے ذرائع محدود ہیں، اس لیے بہت سے غریب لوگ اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے بھی نہیں دلاتے کہ پرائمری پاس کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم دلا نہیں سکتے، اس لیے ان کو وہ اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تعلیمی بالغاں بھی، تعلیم اگر ہمارے پاس الٹریسی میں ہمارے جو اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس طرف تعلیمی بالغاں کے جو پروگرام آتے ہیں اس میں بھی لوگ دلچسپی نہیں لیتے، یا پھر معاشرے میں شرمندگی محسوس کی جاتی ہے، یا لوگ کہتے ہیں اچھا اب اس عمر میں آ کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اور پھر آبائی پیشوں میں مدد کی ضرورت، جو پیرنٹس جو جن پیشوں میں انوالو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو انہی پیشوں میں لگا لیتے ہیں، بجائے کہ وہ تعلیم میں کہتے ہیں کہ وقت ضائع ہو، وہی پیشہ اختیار کر لیں، اس کے لیے ان کو تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بہت آسانی سے وہ خود سکھا بھی دیں گے۔ تعلیم کے منطقی پروگرام کا فقدان، یعنی جو تعلیم کے لیے جس طرح سے لاجیکل پروگرام ہونا چاہیے اس طرح سے لاجیکل پروگرام نہیں ہے۔ ناخواندگی کے مسئلہ پر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ عمر رسیدہ ہیں ان پر فوری تبدیلی لانا مشکل ہے، فوری طور پر خواندہ بنانا بھی مشکل ہے، لیکن جو بچے اور جو نوجوان جو ابھی تک اسکول کی تعلیم سے وابستہ نہیں ہو سکے، وہ جوں بڑے ہوں گے معاشرے میں ناخواندگی کا باعث بنیں گے۔ ان کی ایک بڑی تعداد ہے، اس لیے انہیں خاص طور پر خواندہ بنانے کے لیے خواندگی پروگرام ضروری سمجھا گیا۔ عورتوں میں تعلیم کا فقدان، اب ہمارے معاشرے میں بچوں کی تعلیم کو پھر بھی امپورٹنس دی جاتی ہے، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں 50% جو ہے وہ خواتین کی آبادی اور 50% میں مردوں کی، تو یعنی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا یا لڑکیوں کی تعلیم کے قائل نہیں ہے، اس وجہ سے بھی لٹریسی بڑھ رہی ہے۔ والدین کا ناخواندہ ہونا، جب ماں باپ خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو انہیں تو تعلیم کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوتا، یا پھر ان کو اس کی پیچیدگیوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اتنی پھر پین لینا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ شہروں سے سماجی تفاعل کا نہ ہونا، شہروں کے ساتھ ہم دیہی علاقوں کا جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے، آمد و رفت کے مسائل ہیں، روڈز نہیں ہیں، یا پھر ٹرانسپورٹیشن کا نظام
کمزور ہے، اس وجہ سے بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پاتے۔ تقدیر پر اندھا یقین، اب ہمارے معاشرے میں ایک یہ بہت آسان اور اتنا کیا کہنا چاہیے، اپنے آپ کو چھٹکارا پانے کے لیے ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جو تقدیر میں ہے، جو نصیب میں ہے نا، وہ مل ہی جانا ہے، بس زیادہ جو ہے وہ مشکلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کے لیے زیادہ کھپنے کی یا خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور جو دیہی علاقوں میں جو مسئلہ ہے وہ ہے سادہ کاشتکاری، یعنی ان کے ہاں ایک کاشتکاری جو ہے وہ ایک پیشے کے طور پر اپنائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں ایک والدین کا وہی پیشہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ نہیں آ پاتے مزید ایجوکیشن کی طرف۔ چونکہ بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ اس تمام دونوں چیزوں کو وہ ایک وقت میں نہیں رکھ پاتے۔ اب ناخواندگی کے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ تفریحات سے محرومی، مناسب برتاؤ میں دشواری، پست معیاری زندگی، غربت، معاشرتی تغیرات میں رکاوٹ، جہالت اور گمراہی۔ اب ایک معاشرے کے اندر فضا ہے کہ اس معاشرے کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب اس معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ناخواندہ افراد جو ہیں وہ تعلیم سے جب استفادہ حاصل نہیں کر پاتے تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ تفریحی مواد ہے، اب جیسے ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اخبارات ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں اور ایک تفریح کا ذریعہ وہ ان کو نہیں پڑھ پاتے تو وہ ان تفریحات سے محروم رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں کی بات اور حالات سمجھنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، اس لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی ریلیٹیولی نہیں کر پاتے، اور ایسے لوگ عام طور پر پست معیار زندگی رکھتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ایک ناخواندہ آدمی وسیع معاشی وسائل کا مالک ہو لیکن معاشرتی حصول میں خواندہ لوگوں کے سے پیچھے رہتا ہے، جس میں اس فرد کا معاشرے میں منصب یا مقام شامل ہے۔ مطلب اگر ایک بندہ رچ بھی ہے لیکن اگر خواندہ نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لٹریٹ نہیں ہے، تو وہ معاشرے میں پھر بھی ایجوکیٹڈ لوگوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ غربت کو بھی جنم دیتی ہے ناخواندگی، لوگ ناخواندگی کی وجہ سے اچھی ملازمتیں، کاروباری سرگرمیوں کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ناخواندگی اور غربت ایک دوسرے کا یہ ایک دوسرے کے لیے یہ ٹو وے ہے، غربت ناخواندگی کو اور ناخواندگی غربت کو، اگر غربت کی وجہ سے نہیں پڑھے تو پھر مزید غربت آتی جائے گی۔ اچھا، جب ایک انسان ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے تو معاشرے میں کسی بھی قسم کا اچھا چینج بھی آ رہا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور جہالت اور گمراہی، اگر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں کوئی ایسا گروہ ہے جو کہ معاشرے کو گمراہ کرنے کی طرف ہے، تو ایجوکیٹڈ لوگ تو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، قانون کو جانتے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے وہ بھانپ لیتے ہیں کہ آخر کوئی گروہ جو ہے وہ کس طرح کی حرکات و سکنات کر رہا ہے۔ الغرض یہ کہ تعلیم کا نہ ہونا بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے، انسان کی زندگی بالکل ایک ایسے انسان کی طرح، ایک ناخواندہ شخص ایسے ہے کہ جیسے ایک نابینا شخص، نابینا زندگی ہے۔ جی، تو سیکنڈ ایئر آج کا آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، آپ اس کو پڑھیے اور اپنے پیپر کی تیاری کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔